قرآن مجید کے اندر جو مشرک مکہ کے عقائد و نظریات بیان ہوئے ہیں نا، اور ان میں اس قوم میں زمین اسمان کا فرق ہے۔ مثلا ابھی آپ نے جو آیت پیش فرمائی ہے ہاؤلا شفاؤنا عند اللہ، تو یہ جو آخری ٹکڑا ہے نا، اس سے پہلی پوری آیت تو یہ ہے نا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت یعنی یہ اللہ کا الزام نہیں ہے ان کو اوپر یہ ان کی عبادت کا، بلکہ وہ خود کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الا زلفا، ہم ان کی عبادت کرتے ہی اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو وہ جو ان کے ساتھ کر رہے تھے، ان کے نام پہ جو جانور آزاد چھوڑ رہے تھے، ان کے نام پہ نظر و نیاز کر رہے تھے، ان کے نام کی پکاریں لگا رہے تھے، وہ اس کو کہتے بھی عبادت ہی تھے، شعوری طور پر اس کی عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سودا بازی کرنے آئے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت بھی ایک سال کریں، دوسرے سال ہم آپ وغیرہ کی عبادت کر لیں گے۔ تو لہذا وہ غیر اللہ کی عبادت کے قائل بھی تھے۔ ہماری یہ قوم غیر اللہ کی عبادت کی قائل نہیں ہے، بلکہ اس کو شرک ہی سمجھتی ہے۔ نمبر 2، وہ اپنے شرک کو شرک سمجھتے تھے، شرک کو شرک سمجھتے ہوئے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ تو کیا معلوم ہوا، ان کو پتہ تھا یہ شرک ہی ہے اور ہم شرک ہی کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ یہ اس کو شرک کو اللہ کا دین سمجھتے تھے وہ، کہ یہ اللہ کا دین ہے شرک کرنا۔ جب وہ جانور اللہ کے نام پہ چھوڑتے، اپنے معبودوں کے نام پہ بھی دیتے، تو کیا کہتے تھے ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکاؤنا، وہ کہتے تھے ہمارے اپنے زوم کے اندر وہ کہتے تھے یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ان کو شریک ہی مانتے تھے۔ کیا آپ کو کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا نظر آتا ہے جو اپنے شرک کو شرک سمجھ کرتا ہو، اس کو شرک ہی کہتا ہو، اپنے ان اعمال کو وہ عبادت کہتا ہو کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، وہ غیر اللہ کی عبادت سے نفرت کرتا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ نفرت کرتا ہو، وہ بھی شرک سے نفرت کرتا ہے۔ اچھا، پھر یہ قوم جو ہے کلمہ توحید پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ، تو وہ کیا پڑھتے تھے؟ وہ کلمہ شرک پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کو تو نے خود شریک بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو کیا ہماری اس قوم میں کوئی فرقہ، کوئی بندہ ہے جو ایسا یہ بات کہتا ہو کہ اللہ نے کسی کو اپنا شریک بنا لیا ہے؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر یہ توحید کے ہی قائل ہیں، بالکل اسی طرح قائل ہیں جس طریقے سے اہل کتاب بنیادی طور پر توحید کے ہی قائل تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا شرک نہیں ہے یہ؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ بتایا نا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے کیوں فرماتا ہے قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو ایک دوسرے کو کوئی رب نہ بنائے۔ کیا یہی توحید نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو باتوں یکساں تھی۔ بنیادی طور پر اہل کتاب توحید پر قائم تھے، لیکن وہ جو شرک تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ
عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، وہ اس کی تعویل کرتے تھے، اس کو شرک سمجھتے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کہیں بھی اہل کتاب کو مشرکین نہیں کہا گیا۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے اندر المشرکین کا ذکر آیا، اس سے مراد غیر اہل کتاب جو مکہ اور عرب کے جو مشرکین تھے وہ تھے۔ تو اہل کتاب بنیادی طور پر اصلاً توحید کو اوپر تھے۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی سنت، جو عذاب کی سنت پوری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ وہ سزا کا معاملہ نہیں کیا جو مشرکین کے ساتھ کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنا ہے، جس چیز کا فرق اللہ نے رکھا ہے وہ رکھنا ہے۔ ہم نے بلا وجہ کسی کو لپیٹا مارنے کے لیے ایتوں کو دھرا اٹھا کے دوسرے کو اپلائی نہیں کرنا۔ جو رعایت اللہ کی طرف سے موجود ہے کسی کے لیے وہ ہم نے دینی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ ان باتوں سے یہ نہ سمجھے گا اگر میں کسی کو مشرک کہنے کا قائل نہیں ہوں یا آپ کو منع کر رہا ہوں کہ مشرک نہ کہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں شرک کو شرک نہیں مانتا۔ نہیں، جس کے اندر شرک پایا جاتا ہے اس کی قباحت کو بیان کرنا ہے جس طرح اللہ نے بیان کیا۔ اب دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو مشرک نہیں کہا، ان کو کافر نہیں کہا، ان کو بتایا کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، بتایا کہ یہ کفر ہے۔ اسی طرح ہمارے وہ ارد گرد جو کلمہ گو بھائی جو شرک کرتے ہیں ان کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ شرک ہے، سمجھ لگی کہ نہیں؟ ان کو یہ بتانا کہ آپ کا یہ عمل شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ بتانا ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی بھائی نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے، طغا ہو چکا ہے، ہمارے بھائی اس کو کہتے ہیں طاغوت بن چکا ہے، چلو یہ مان لیا طاغوت بن چکا ہے۔ پورے قرآن کو اٹھائیں کہ کیا پورے قرآن کے اندر کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کی کہیں دعوت کے اندر دیکھا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو طاغوت بن چکا ہے، اس کو طاغوت کہا ہو، اس کو کافر کہا ہو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے منہ کے اوپر؟ حالانکہ قرآن کے اندر فرعون کے کتنے کفر بیان ہوئے ہیں۔ کسی کا کفر بیان کرنا، کسی کا جرم بیان کرنا اور چیز ہے، کسی کو مجرم بنا کر اس کا خطاب کرنا جو دعوت کی حکمت کے منافی ہے۔ آپ کو اللہ نے قاضی نہیں بنایا، دائی بنایا ہے۔ دائی فیصلے نہیں کرتا، فیصلے اللہ کرے گا، وہ تو دن اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، سب کے فیصلے کر دے گا، ہمارے بھی کر دے گا، ان کے بھی کر دے گا، ہمارے دلوں کے اندر کتنا ایمان ہے وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا، میزان لگ جائے گی۔ لیکن ہمیں قاضی بنا کے نہیں بھیجا۔ ہاں، اگر بندہ خود کہتا بھی میں مشرک ہوں، میں کافر ہوں، میں نہیں مانتا قرآن کو، میں نہیں حدیث کو مانتا، میں نبی کو نہیں مانتا، میں اسلام کو نہیں مانتا، وہ تو اپنا فیصلہ خود کر رہا ہے۔ یا پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ ہاں بھائی یہ فلاں کافر ہو چکا ہے، جب اللہ کہہ دے مان لو۔ پھر آپ کو جو اتھارٹی اللہ اس رسول نے دی نہیں، ہمیں دی نہیں ہے، تو ہم نے نکال کہاں سے لی؟ وہ اختیار کہاں سے لے لیا؟ وہ اختیار ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہم دائی ہیں، اس کے لیے علم حاصل کریں، اس کو بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، موقع محل کے مطابق، اگلے کی ذہنی سطح کے مطابق لا کے بات سمجھانی ہے آپ نے۔ نہیں مانتا تو اللہ کا مجرم ہے، شرک کرنے والا اللہ کا مجرم ہے، میرا اور آپ کا مجرم نہیں ہے۔ کفر کرنے والا اللہ کا مجرم ہے، میرا اور آپ کا مجرم نہیں ہے۔ یہ شرک کرنا، کفر کرنا، یہ نظریاتی جرم ہے۔ نظریاتی جرم کی سزا میں اور آپ نہیں دے سکتے، اللہ دے گا۔ اللہ رسولوں کے بھیج کر تمام حجت کے بعد دنیا کے اندر بھی سزا دیتا رہا ہے عبرت بنانے کے لیے، اور جن کو دنیا کے اندر نہیں اللہ سزا دیتا، آخرت میں اللہ یقینی طور پر سزا دے گا۔ اپنی لمیٹیشن، اپنی حدود کو سمجھیں، اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں، بس۔ اور بھائی کوئی سوال؟